کہ جیسے حضور کے زمانے میں اللہ نے بھیجا تھا اپنے نبی کو کہ آپ کے ذریعے سے دین کو غالب کرنا ہے، وہ تو ہو گیا غالب۔ سرخرو وہ ہو گئے جنہوں نے اس غلبے کی جد و جہد میں جانیں دے دی، قربانیاں دی، تن من دھن لگا دیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ایسے بھی تو لوگ تھے جو اسی زمانے میں موجود تھے، بدبخت رہے۔ تو بد نصیب ترین انسان اس وقت بھی تھے اور خوش نصیب ترین انسان بھی تھے جنہوں نے بعثت محمدی کے مقصد کی تکمیل کے لیے جانیں لگا دی، تن من دھن لگا دیا، سرخرو ہو گئے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ جن لوگوں نے یہ نہیں کیا محروم رہ گئے۔ آج بھی یہ مقصد تو ہوگا، میں نہیں کروں گا اللہ کسی اور سے کرائے گا، آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، ہوگا، ہونا ہے۔ جس کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اٹل ہے، وہ شدنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، جو کہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اپنی زندگیوں کو وقف کرے، جو ایک نظم میں آنے کے لیے تیار ہو، بیعت کی بنیاد پر ایک تنظیم میں شامل ہو، جو ایمان کو اپنے دلوں کے اندر اتارے، بذریعہ قرآن منظم ہو، اور جب طاقت جمع ہو جائے گی تو پھر ہم کوئی انقلابی قدم بھی اٹھائیں گے۔ تو ہمیں ابھی جد و جہد کرنی ہے، طاقت فراہم کرنی ہے۔ انسان اصل میں انسان معرضوز، انسانوں کی ضرورت ہے جو اس نقش قدم پر چلنے کو تیار ہو جو صحابہ کرام کا ہے۔ ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا عکس تو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، 100% نہ ہو، 20 25 30% تو ہم اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، پھر وہ کام ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ البتہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس کے لیے تن من دھن لگا دیں۔